قرآن کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم جس سورت مبارکہ کو زندگی بھر بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، جو سورت الفاتحہ ہے، جو ام الکتاب ہے، جو سبع مثانی ہے، جو سورت الشفا ہے، جو سورت الدعا ہے، جو کنز الکتاب ہے، جو کنز الحکمہ ہے، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کے مضامین قرآن میں اور پورے قرآن کے مضامین سورت الفاتحہ میں۔ اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہود و نصارہ کی گندگی کو بیان فرمایا، حالانکہ اس دعا کو اللہ نے اس سورت مبارکہ کو خاص کیا دعا کے لیے، اسی لیے اس کا نام سورت الدعا بھی ہے، سورت السوال بھی ہے، مفتاح الکتاب بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کثرت سے جس سورت کو پڑھوانا چاہتا ہے یہ سورہ مبارکہ۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ سورت الفاتحہ کو اس طرح پڑھے، جس نیت کے ساتھ پڑھے گا فوراً قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ اگر اس طرح کسی نے اس سورت کو پڑھا جس نیت سے پڑھے، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مبارکہ کا اعجاز ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی۔ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا رستہ چلا صراط مستقیم پر، اور صراط مستقیم پر ہی خدا ملے گا، صراط مستقیم پر انبیاء ملیں گے، صراط مستقیم پر ہی جنت ملے گی۔ صراط مستقیم کیا ہے تو قرآن اس کو کھولتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں کے رستے پر چلا، صدیقین کے رستے پر چلا، شہداء کے رستے پر چلا، صالحین کے رستے پر چلا۔ چار رستوں کو قرآن نے بیان کیا، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ یعنی جس راستہ تم چل رہے ہو، اگر تمہیں پتہ کرنا ہے کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے یا نہیں تو پہلے دیکھو یہ نبی اس راستے پر تھے کہ نہیں تھے۔ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ راہ نبیوں کی ہے کہ نہیں ہے، صدیقین کی ہے کہ نہیں ہے، شہداء کی ہے کہ نہیں ہے، صالحین کی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ راستہ ان کا راستہ ہے تو تم صراط مستقیم پر ہو۔ اور پھر قرآن نے اگلی چیز بیان کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ان کا رستہ نہ چلا، ٹیڑھا رستہ جو بھٹکے ہوئوں کا ہے اور جن پر تو نے غضب کیا، جن پر غضب کیا اور جو گمراہ ہو گئے ان کا رستہ نہ چلا۔ تو یہ مغضوب کون ہے؟ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ مغضوب سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصرانی عیسائی ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کثرت کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہود و نصرانی کا راستہ نہ چلا، ہمیں نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ چلا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 31 نائٹ جو آپ مناتے ہیں یا لوگ منا رہے ہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ تو نصرانیوں کی ایجاد ہے، اور یہود و نصارہ دنیا کی وہ بدترین قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جنہوں نے انبیاء پہ الزامات لگائے، انبیاء کی ماں پہ الزام لگایا۔ آپ جانتے ہیں یہود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نفرت فرمائی اور نفرت کرنے کا حکم دیا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ اللہ نے ان پہ ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، انبیاء کے گستاخ ہیں۔ اور انہی یہودیوں نے عیسائیوں کے اندر 12 فرقے پیدا کیے۔ یہ فرقوں کی بنیاد عیسائیت میں یہودیوں نے رکھی تاکہ عیسائیوں کا مذہب عیسائیوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ اور آج عیسائی اپنے آپ کو عیسائی تو کہتے ہیں
ہیں, لیکن وہ مذہب عیسائیت پر, یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر کے آئے وہ اس مذہب پر نہیں بلکہ یہودیوں کے گڑے ہوئے مذہب پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میں ایک سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی آپ کا دشمن ہو تو کیا اس دشمن کی خوشی میں آپ شرکت کرتے ہیں یا شرکت کر سکتے ہیں؟ اگر خود کا دشمن ہو اور دشمنی صرف اتنی ہو, اتنی سی دشمنی ہو کہ آپ کے گھر کی آنگن میں اس نے کچرا لا کر کے ڈال دیا, اب آپ بتائیں اگر اس سے جھگڑا ہو گیا ہے تو وہ شادی کا کارڈ دے گا بیٹی کا, آپ شریک نہیں ہوں گے, وہ میرا دشمن ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر بچے پہ جھگڑا ہو جائے اور دشمنی ہو جائے تو آپ اس کے گھر کی خوشی میں شریک نہیں ہوتی عام طور پر, یہی تو بات ہے. لیکن آؤ عیسائیوں کی خوشیوں میں شریک ہونے والوں, 31st نائٹ منانے والے ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے, اے میری قوم کے جوانوں, اگر ایمانی غیرت تمہارے اندر موجود ہے, تمہارا مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں عیسائی اور یہودی کو راستے پر نہ چلا, لیکن پھر بھی اگر اسلام اتنی بات کرتا تو یقیناً ہمارے لیے یہی قابل عمل تھی. قرآن کا فرمان ہمارے لیے حرف آخر ہے, قرآن کا فرمان ہمارے لیے حتمی اور یقینی ہے. قرآن نے جس کو دوست کہہ دیا وہ ہمارا دوست ہے, قرآن نے جس کو دشمن کہہ دیا وہ ہمارا دشمن ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, عیسائیوں کے تہوار سے رکنے کے لیے کافی تھا, روکنے کے لیے کافی تھا, لیکن تم نہ رکے. تو آج میں تمہیں بتاؤں تمہارا دنیا میں سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے وہ یا تو یہودی ہے یا تو عیسائی ہے, اور اب تو یہودیوں سے بڑھ کر عیسائی جو ہے وہ تم پہ ظلم کر رہے ہیں. کہاں ہے وہ نوجوان, ان کے کانوں تک کہ میرا درد دل پہنچا دیا جائے, فقیر بے نوا کی صدا پہنچا دی جائے. عراق کی سرزمین پر ہونے والے ظلم پر ماتم کرنے والوں, سیریا پر لوٹنے والے دعا پر ماتم کرنے والوں, حلب کی تباہی پر ماتم کرنے والوں, یمن کی بستی کو قبرستان میں تبدیل ہونے پر آنسو بہانے والوں, لیبیا کی تباہی پر آنسو بہانے والوں, بیت المقدس کے اندر ایک ایک لڑکی مسلمان کے ساتھ 8 فوجی کا زنا بیان کر کے اور سن کر کے رونے والوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ سیریا میں اٹھنے والے دھوئے کا ذمہ دار کون ہے؟ یمن پہ اٹھنے والے دھوئے کا ذمہ دار کون ہے؟ مسلم بستیوں کو قبرستان میں جو تبدیل کیا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہی نام نہاد عیسائی ہے جن کے ساتھ مل کر, جن کے طریقے پر تم 31st نائٹ منا رہے ہو. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کیا اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مسلم ایک جان کی طرح ہے, مسلم ایک جان کی طرح ہے, تکلیف کسی کو بھی ہو, درد پورے جسم کو ہوتا ہے. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, اگر ایک جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم بے قرار ہو جائے گا, پورا جسم بے چین ہو جائے گا. 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کر کے کھانے والوں, ذرا ان شام کے مسلمان معصوم بچوں کی بھوک کی تڑپ تو دیکھ لیتے جن کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں. گویا کہ شاب ابی طالب کی یادیں اب بھی ملک شام میں زندہ ہو رہی ہے, کربلا کی یادیں اب بھی ملک شام اور یمن میں زندہ ہو رہی ہے. اس کے ذمہ دار عیسائی ہے, وہ نام نہاد عیسائی جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے روئے زمین سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے, مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے, اور وہ اپنے منصوبے پر مکمل طور پر لگے ہوئے ہیں. بے غیرت مسلم نوجوانوں کو بتا دو کہ عید میلاد النبی کوئی عیسائی مناتا ہوا نظر نہیں آتا, اور تم 31st نائٹ مناتے ہوئے نظر آتے ہو, اور وہ بھی کس طرح سے, شراب میں ڈوب کر, شباب میں ڈوب کر, شاعری میں ڈوب کر, گانے میوزک میں ڈوب کر. بھول گئے قبر کی تاریخ وادی. 31 دسمبر کی رات منانے والوں, قبر کی پہلی رات تو یاد کر لو, قبر کی پہلی تاریخ رات تو یاد کر لو. وہاں کا دن بھی رات سے بدتر ہے, تو وہاں کی رات کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر, اکیلی جان, دم گھٹتا دل اکتاتا, خدا کو یاد کر پیارے, وہ ساعت آنے والی ہے. ہمارے آقا نے یہودیوں سے عیسائیوں سے کتنی نفرت کی ہے, اور آج ہم معاذ اللہ عیسائیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, ان کے پیچھے
پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تمہیں پتا ہے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، ذرا دل کے کانوں سے سننا، آقا کریم مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار نے پوچھا کہ یہ یہودی 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، مدنی صحابہ نے، انصار نے بتایا، یا رسول اللہ یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی. آقا کریم نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ موسیٰ کا دن منائیں، یوم موسیٰ ہم منائیں. اس سے پتا چلا نبیوں کا دن منانے کا حکم امام الانبیاء نے عطا کیا ہے. سبحان اللہ. جب یوم موسیٰ منایا جا سکتا ہے تو یوم جان موسیٰ ختمی مرتبت کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ حضور علیہ السلام کا دن کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ آقا نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے، یہودیوں سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم ان کا دن منائیں. لیکن یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم دن تو منائیں گے موسیٰ کا لیکن یہودیوں سے مشابہت کے ساتھ نہیں. دونوں کے اندر یکسانیت نہیں ہونی چاہیے. کفر اور ایمان کی پہچان الگ الگ ہے. اسلام آدھا تیتر آدھے بٹیر کا نام نہیں ہے. اسلام مکمل اسلام ہے. اسلام کے اندر یہ پالیسی قطعاً نہیں با مسلمہ اللہ اللہ با برہمن رام رام، یہ اسلام نہیں. اسلام صرف اسلام ہے، اسلام خالص اسلام ہے. آقا نے فرمایا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم یوم موسیٰ تو منائیں گے لیکن ایک روزہ رکھ کر نہیں بلکہ 2 روزے رکھ کر. سبحان اللہ. یوم موسیٰ بھی منا دیا جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے. جس رسول نے عبادت میں یہود و نصارہ سے مشابہت کو قبول نہیں کیا، آج اس رسول کی ماننے والی